بسم اللہ الرحمن الرحیم، السلام علیکم۔ میں ہوں عمران عباسی، آپ دیکھ رہے ہیں صدائے حق کشمیر نیوز۔ آج بولتا کشمیر عمران عباسی کے پروگرام میں آج ایک ایسے ادارے کے حوالے سے بات کریں گے جس کا براہ راست تعلق ہمارے دیہی علاقوں سے ہوتا ہے، کسانوں کے ساتھ ہوتا ہے، اور یہ جو معیشت کے لیے بھی ایک اہم حصہ ہے۔ تو اس حوالے سے ہم بات کریں گے۔ آپ کو پتہ ہے کہ آزاد جموں کشمیر کے اندر حکومت ہر سال اربوں روپے جو ہے وہ اس محکمے کے ذریعے مویشی پال کسانوں کی مدد، ویکسینیشن اور جانوروں کی افزائش نسل کے لیے خرچ کرتی ہے۔ لیکن سوال یہ ہے، کیا یہ وسائل صحیح جگہ استعمال ہو رہے ہیں؟ آج عوامی شکایات اور زمینی حقائق کو مد نظر رکھتے ہوئے یہاں پہ ہم آپ کو بتائیں تو کچھ اور ہی کہانی ہمیں مل رہی ہے، اور بدعنوانی، جعلی بلز، غفلت اور فرضی منصوبے جیسے الزامات محکمے پہ لگائے جا رہے ہیں۔ تو اسی حوالے سے ہم ان سوالات کا جو ہے وہ جواب تلاش کریں گے ثبوتوں اور عوامی آواز کے ساتھ۔ میرے ساتھ ایک مقامی جو ہے وہ فارمر بھی موجود ہیں، تو یہ میرے پاس آئے ہیں۔ انہوں نے کہا کہ یہاں پہ غضب کرپشن کی عجب کہانی ہو رہی ہے۔ وہ محکمہ، جی ہاں، وہ محکمہ ہے، محکمہ لائف سٹاک، محکمہ حیوانات۔ میں نے خود بھی دیکھا ہے۔ میں پہلے آپ کو بتاؤں کہ آزاد جموں کشمیر کے اندر چاہے وہ مرغیاں ہوں، چاہے وہ جانور ہوں، لاکھوں روپے کے بکریاں، مال مویشی، وہ سارے بیماری کی وجہ سے مر جاتے ہیں۔ لیکن افسوس کا مقام یہ ہے کہ جو محکمہ حیوانات ہے، نہ ہی وہ آگاہی اس کے حوالے سے دے رہا ہے کہ کس طرح سے جو ہے وہ لوگ اپنے ان جانوروں کو ویکسینیشن کروائیں۔ اگر آپ ان کے دفاتر میں جائیں تو وہاں پہ تو بہت بڑے بڑے جو ہے وہ انہوں نے ہدایات لکھی ہوتی ہیں، پینا فلیش لگائے ہوتے ہیں، لیکن افسوس یہ ہے کہ اس کا کوئی بھی معلومات ہمارے جو عام آزاد کشمیر کے اندر لوگ ہیں ان کو نہیں ہے۔ ان کے لاکھوں روپے کے، ہزاروں روپے کا نقصان ہوتا ہے ہر سال۔ بیماریاں آتی ہیں، نہ یہاں پہ ویکسین ملتی ہے ویٹنری کے اندر۔ میں خود اس چیز کا عینی شاہد ہوں کہ یہاں پہ کچھ بھی نہیں ملتا ہے۔ جو بھی ملتا ہے وہ پیسوں کے ذریعے ملتا ہے، اور جو پیسوں کے ذریعے بازار سے ملتا ہے اس کی بھی حالت یہ ہے کہ وہ لگانے کے بعد ویسے ہی جانور مر جاتے ہیں، کیونکہ چیز ہی اس طرح کی نہیں ہوتی ہے۔ تو گورنمنٹ جو دیتی ہے ویکسینیشن، وہ آیا لگتی ہے نہیں لگتی ہے، اس حوالے سے بھی بات کریں گے۔ تو سب سے پہلے آپ اپنا تعارف کروائیں گے، آپ کا تعلق کس موضوع سے، کس یونین کونسل سے، آپ کا دفتر کون سا ہے، اپنا بھی تعارف کروائیں گے۔ اس کے بعد ہم آگے بات کریں گے کہ آپ کیا کہنا چاہ رہے ہیں۔ آپ کی آواز ہمارے چینل کے اوپر انشاءاللہ پوری دنیا میں جائے گی۔ ہمارے چینل کا مقصد بھی یہ ہے کہ ہم عام عوام کی آواز کو، عام عوام کے مسائل کو اجاگر کرتے ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ عمران بھائی، بہت شکریہ آپ کا۔ میرا تعلق ضلع باغ ہے، تحصیل دیرکوٹ ہے، گاؤں اور ڈاخانہ چیڑالہ ہے، یونین کونسل چیڑالہ ہے، اور میں یہاں سے ایک ایز اے فارمر ہوں، چھوٹا سا فارمر ہوں۔ سینٹر بھی آپ کا سینٹر ویٹنری بھی سینٹر چیڑالہ ہے؟ میرا ویٹنری سینٹر بھی چیڑالہ ہے، اور میں یہاں سے بلونگ کرتا ہوں۔ اور یہ ہے کہ جو ابھی چند دن آنے والی یا موجودہ جو بعض کشمیر کے اندر جو ہے نا، بعض سارے سینٹروں میں یہ حفاظتی تدابیر کی جو ویکسینیشن ہے وہ جاری اور ساری ہے۔ اور لیکن اس میں ایک عجیب داستان ہے کہ جو ہمارے پڑوس ملک میں جو پڑوسی ہے ہمارا پاکستان کا صوبہ پنجاب ہی بات کر رہے ہیں، پنجاب، ہاں پاکستان کے علاقے پنجاب ہے یا KPK ہے، وہاں پہ جو ویکسینیشن ہے اس وقت جانوروں کو فری لگائی گئی ہے، فری لگائی جا رہی ہے جی جی، ویکسینیشن جو حفاظتی حفاظتی تدابیر میں فری یہاں لگائی پہ گئی۔ کیا ہو رہا ہے جی؟ یہاں پہ سر، یہاں پہ یہ ہو رہا ہے کہ یہاں پہ تقریباً ایک جانور کو 100 روپیہ، یا ایک جو ٹیکہ ہے، ٹیکے کی بوتل ہے، وہ بوتل میں تقریباً 40 سے 45 ٹیکہ جات بھی آتے ہیں، اور اس سے کم بھی ہوتے ہیں، کیونکہ بعض جانور جو حرکت کر رہتے ہیں وہ ٹیکہ گر جاتا ہے، تو ڈاکٹر حضرات اس میں ڈبل دوسرا لگانا چاہتے ہیں۔ یعنی آپ یہ تو کہتے ہیں کہ جو ایک ٹیکہ ہوتا ہے اس میں 40 سے 45 جو جانوروں کی ویکسین ہوتی ہے، لیکن اکا دکا 2 4 5 ٹیکے ضائع بھی ہو سکتے ہیں۔ بالکل ضائع بھی ہو جاتے ہیں۔ تو اس کے لیے DG لائف سٹاک اور سیکٹری لائف سٹاک اور وزیر جناب لائف سٹاک میر اکبر صاحب نے، یا ان کے زیر انڈر جو ہے صدرباب ہے، بڑے افسران ہیں، انہوں نے جو ہے نا اس کی ڈیمانڈ کی ہے لوکل ویٹنری ڈاکٹرز کو کہ جی 1200 روپیہ پر بوتل آپ نے اکٹھی کرنی ہے ریونیو۔ جبکہ اگر ریونیو اکٹھا ہی کرنا ہے تو پھر ٹیکس پیئر میں لائیں اس ادارے کو، جبکہ ریونیو 1 روپے کا ریونیو اکٹھا کرنے کا مجاز نہیں ہے محکمہ لائف سٹاک۔ اور اگر آپ کسی بھی ویٹنری سینٹر میں آپ چلے جائیں تو اتنے بڑے بڑے پینافلیکس، بڑی بڑی بیماریاں ہوں، ان کے حوالے سے وہاں پہ وہ بہت ساری وہ جو ہدایات ہیں، لیکن اگر آپ گولی لینا چاہیں یا کوئی دوائی لینا چاہیں تو سنگل ڈسپرین کے جیسی میڈیکل، انسانوں کی میڈیکل میں ڈسپرین کی گولی سب سے کم اور سب سے سستی ہے،
وہ گولی جانوروں میں بھی نہیں۔ وہ نہیں ملتی۔ میں کے مطلب یہ تو وہ دوائی نہیں یہ تو آپ اس پروگرام کے اندر جو لوگ ویڈیو دیکھ رہے ہیں آپ بھی رائے دے سکتے ہیں کہ واقعہ آپ کو کوئی ملا ہے آج تک، کوئی فری بھی ملا، کچھ بھی ملا ہے، اور پیسوں کا بھی کیا مل رہا ہے وہ بھی ہمیں پتا ہے۔ تو یہ جس طرح سے آپ نے بات کی اس میں یعنی محکمہ پورا ہی شامل ہے، محکمہ اس میں چھوٹے طبقے کا ویٹنری سینٹر نہیں، اس میں بڑے یعنی سب ہی شامل ہے، اس عوام میں سب ہی ننگے ہیں۔ تو اب یہ بتائیں کہ آپ نے کسی محکمے کے بندے سے رابطہ کرنے کی کوشش کی؟ سر میں نے وزیر لائف سٹاک میر اکبر صاحب کے پرسنل نمبر پہ کال کی تھی، ان کے پی اے سے رابطہ ہوا تھا۔ میں نے کہا کہ میرا وزیر ہے، میرا وزیر خورا، میرا وزیر زراعت ہے، میرا وزیر لائف سٹاک ہے، مجھے اس سے بات کرنی ہے۔ میر اکبر مجھ سے ہے، میں میر اکبر سے ہوں۔ میں نے اس کے اپنا بایو ڈاٹا مکمل دیا، پرسوں ترسوں کی بات ہے۔ اس نے کہا آئیں گے میں بات کروں گا ان سے۔ میں نے کہا میں نے ان کے پرسنل نمبر پہ واٹس ایپ پہ میسیج بھی کیے ہوئے ہیں، ڈی جی لائف سٹاک کے پرسنل نمبر پہ بھی میں نے واٹس ایپ پہ میسیج کیا ہوا، مجھے ابھی تک جواب نہیں ملا، ابھی تک جواب نہیں ملا۔ میں یہ پوچھنا چاہتا ہوں کہ وہ 1200 کی جو ویکسین لگائی جا رہی ہے یا ان کی ڈیمانڈ ہے، وہ آپ پرائیویٹ سیکٹر میں پنجاب میں اگر آپ کسی بھی میڈیکل سٹور سے اگر لیں تو 250 کے اندر اندر وہ آئے گی، لگائیں جی ایک 225 یا 235 روپے میں 1200 سے کمایا جا رہا ہے۔ 1200 یہ جی دیکھیں جو غریب طبقہ ہوتا ہے، ظاہر سے آپ کو سب کو پتہ ہے اس بارے میں کہ آزاد جموں کشمیر کے اندر جو بہت سارے لوگ ہیں، جو تگڑے لوگ ہیں، وہ تو خرید کے دودھ استعمال کر لیتے ہیں یا جانوروں کا گوشت بھی، لیکن عام جو سفید پوش جو لوگ ہیں وہ انہی جانوروں کے اوپر انہوں نے جانور رکھے ہوتے ہیں۔ اگر ایک غریب آدمی کی جمع پونجی شاید وہی جانور ہوگا، وہ اگر مر جاتا ہے اس کو حفاظتی ٹیکہ جو اتنے مہنگے لگائے جا رہے ہیں، پھر اس محکمے کا کیا فائدہ ہے؟ تو پیسے ہی لے کے اگر آپ نے کام کرنا ہے تو پھر میرے خیال میں پرائیویٹ ہو جائے تو وہ زیادہ بہتر، اس کو پوچھے گا تو صحیح نہ بندہ۔ ادھر سنا ہے کہ جانور بھی مر جاتے ہیں، کوئی پوچھتا ہی بالکل نہیں ہے۔ عمران بھائی، اس کی عجب داستان یہ ہے کہ یہ اگرچہ پورے آزاد کشمیر میں سارے جانوروں کو، ہر گھر میں اگر جانور ہو، آپ کو پتہ ہے دوسرے تیسرے گھر میں یہی بات ہے جانور ہے، ہر گھر میں جانور ہے ہی نہیں، مرغی بھی نہیں کوئی رکھتا۔ جی جی دوسرے سے تیسرے 40 لاکھ آبادی کے اگر گھر کشمیر میں یا 45 لاکھ یا 50 لاکھ کی میں تو زیادہ سے زیادہ 30 سے 35 لاکھ لوگوں کے پاس جانور ہوں گے۔ اگر اس سارے کے لیے اگر آپ پرائیویٹ ویکسینیشن خریدیں تو 6.5 سے 7 لاکھ روپے کی ہے، ٹوٹل اور ٹوٹل یہ خریدی جائے گی۔ اربوں روپے خرچ ہو رہے ہیں۔ یہ تقریباً 90 لاکھ سے 1 کروڑ روپیہ جو ریونیو اکٹھا کرنے کے لیے کہا گیا ہے، محکمہ جات کو ہدایت کی گئی ہے۔ مجھے یہ بتائیں کہ وہ پیسہ کہاں جائے گا؟ تو وہ ناظرین کیا آیا وہ پیسہ سرکاری خزانے میں جائے گا تو پھر مجھے یہ بتائیں کہ محکمہ لائف سٹاک 1 روپے کا ریونیو دینے کا اختیار نہیں رکھتا، نہیں یہ ہے۔ انداز لگا لیں جی ناظرین، یہ تھی آج کی ویڈیو۔ تو اس پروگرام کے اندر جس طرح سے غضب کرپشن کی عجب کہانی بے نقاب ہوئی ہے، تو ان کیمرہ یہ کہہ رہے تھے کہ اگر حکومت نوٹس نہیں لیتی ہے تو آپ جموں کشمیر جوائنٹ عوامی ایکشن کمیٹی سے کیا کہنا چاہیں گے؟ وہ باقی وہ کتنے مسائل حل کرتے میں ہیں؟ عوامی ایکشن کمیٹی کے وساطت سے یا میری اپنی تنظیم ہے خود کفیل تحریک کے پلیٹ فارم سے میں بات کر رہا ہوں۔ میں میر اکبر صاحب سے آپ جو ہمارے جو جموں کشمیر جوائنٹ عوامی ایکشن کمیٹی کے جو لوگ ہیں نا، انہوں نے جس طرح سے آپ نے دیکھا کہ تحریک چلائی، تو کیا آپ کہیں گے ان سے کہ اس محکمے کے حوالے سے وہ بات کریں؟ جی جموں یہ بھی ایک اہم ہاں بالکل ایکشن کمیٹی کیا ان کو بالکل مکمل طور پر پتہ ہے، معلومات ہے، بالکل یہ پہنچائی ناظرین یعنی یہ دیکھیں پہنچائی ہوئی ہے۔ اب میں یہ اپیل کرنا چاہوں گا گورنمنٹ سے بھی، اور جموں کشمیر جوائنٹ عوامی ایکشن کمیٹی کے لوگ بھی ہمارے ساتھ ایڈ ہوتے ہیں، تو ہم ان سے اپیل کریں گے کہ آپ اس محکمے کے حوالے سے بھی، جو یہ وہ محکمہ ہے جس کے حوالے سے کوئی بھی بات نہیں کرتا ہے، کیونکہ آپ کو پتہ ہے کہ یہ عام سفید پوش لوگ اس کا جانوروں کا علاج وغیرہ کرواتے ہیں تو ان کو پتہ ہی نہیں ہوتا ہے، تو وہ بیچارے اسی طرح ان کا نقصان ہوتا ہے۔ میں یہ سمجھتا ہوں کہ گورنمنٹ کو اس کو بہترین طریقے سے لوگوں کو دیکھیں، لوگ جب لوگوں کے جانور مریں گے نقصان ہوگا، اس کا یہ ہو جائے گا کہ لوگ پھر جانور نہیں رکھیں گے، کتنا بڑا نقصان ہے۔ تو میں یہ سمجھتا ہوں وہ اس لیے نہیں رکھتے ہیں، بد دل ہو جاتے ہیں بیچارے، کیا کریں جب 2 لاکھ کی 2.5 لاکھ کی 20,000 10,000 5,000 کا نقصان ہوتا ہے، بندہ کہتا ہے دفع کرے، نہ مرغیاں رکھتا ہے نہ مویشی رکھتا ہے۔ تو بشارت صاحب نے آج بہت اہم ایشو کے اوپر بات کی ہے، تو امید ہے کہ گورنمنٹ اس کے اوپر نوٹس لے گی۔ مجھے اس کے لیے اجازت دیجیے۔ اللہ